بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے ویڈیو دیکھی اور تھمبنیل کو پڑھا ہوگا۔ تھمبنیل پر لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آج ایک ایسی معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو حیرانی ہوگی۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، اور تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو پوری زندگی میں انسان کو صرف ایک بار ملتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تین چیزیں ہر ایک انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، صورت ایک ایسی چیز ہے کہ بچے اگر جڑوا بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ نمبر دو، سیرت سب کی الگ الگ ہوتی ہے، سیرت سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی عادت میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کسی کی عادت میں ٹھنڈا پن ہوتا ہے، مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں مٹھاس ہوتی ہے، کسی کا لہجہ بات کرنے کا اچھا ہوتا ہے، کسی کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سیرت اور صورت دونوں الگ الگ ہوتی ہیں ہر انسان کی۔ نمبر ایک صورت، اور نمبر دو سیرت۔ نمبر تین، قسمت بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہے، قسمت بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں، اور آگے چلتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں۔ نمبر ایک، کھانے کو پردے میں رکھ کر کھانا چاہیے، آڑ میں رکھ کر کھانا چاہیے۔ کہیں آپ سفر کر رہے ہیں اور کھلے عام آپ نے کھانا کھایا۔ اب ایک انسان کی طبیعت کسی سبزی کو کرتی ہے اور کسی انسان کی طبیعت اس سبزی کو نہیں کرتی ہے۔ کسی انسان کا دل گوشت کھانے کو کرتا ہے، کسی انسان کا دل گوشت کھانے کو نہیں کرتا ہے۔ کوئی مرغے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی بکرے کا نہیں کھاتا ہے۔ کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو مچھلی نہیں کھاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ دالیں نہیں کھاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ روٹی زیادہ کھاتے ہیں، چاول کم کھاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ چاول زیادہ کھاتے ہیں، روٹی کم کھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کھانا پردہ چاہتا ہے۔ نمبر دو، عورت پردے میں رہتی ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، آوارہ گردی کرتی ہے، تو اس کی عزت کے لٹنے کا خطرہ ہے، اس کی عزت پامال ہونے کا خطرہ ہے۔ تو قرآن نے، ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے۔ عورت کہتے ہی اس کو ہے جس کو چھپایا جائے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی ہے، تو عورت کا مطلب ہے چھپانا۔ اگر عورت پردے میں رہتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ بے پردہ گھومتی ہے گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہروں میں، ادھر ادھر گاؤں دیہاتوں میں جب گھومتی ہے تو اس کی عزت حفاظت سے نہیں رہتی، اس کی عزت پر داغ لگنے کا خطرہ ہے، بے عزتی ہونے کا خطرہ ہے میرے بھائیوں۔ اور نمبر تین، دولت کو بھی چھپانے کا حکم ہے، دولت بھی پردہ چاہتی ہے۔ کوئی آپ 1,00,000 روپے بینک سے نکال کر کے لائے، 1,00,000 روپے، اور آپ نے راستے میں کھڑے ہو کر گننا شروع کر دیے، یہ 2,00,000 روپے، یہ 5,00,000 روپے، یا 50,00,000 روپے۔ جب آپ گنیں گے کسی کے سامنے تو ہو سکتا ہے کسی چور کی نظر پڑ جائے اور آپ کی جیب کٹ جائے، آپ کے گھر میں چوری ہو جائے۔ تو حکم کیا ہے شریعت اسلامیہ میں کہ دولت کو چھپا کر رکھو، پیسے کو چھپا کر رکھو، حفاظت سے رکھو، تاکہ آپ کی دولت کی، آپ کے پیسے کی حفاظت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی پیسہ آپ کے ہلاک کرنے کا سبب بن جائے۔ آپ کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں 10,00,000 روپے، اور آپ کی جیب میں وہ رکھے ہیں،
تو جو چور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن انہیں پیسے حاصل کرنا ہے، پیسے ہمیں ضرور چرانا ہے، وہ کہیں گے پیسے ہمیں ضرور چرانا چاہے اس کی سامنے والے کی جان ہمیں لینا پڑ جائے، تو آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، جان لیوا بیماری ہو جائے گی دولت کو دکھانا۔ تو مطلب کیا ہے کہ دولت کو چھپانا ہے۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں، عورت اور کھانا اور مال یعنی دولت۔ اب آئیے اور آگے چلتے ہیں، تین چیزوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، تین چیزوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ نمبر ایک، قرض اگر 1 روپے کا بھی ہے نا تو اس کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے پاس 1 روپیہ قرضے کا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جہاں تک میرا غالب گمان ہے کہ میں نے علماء سے سنا کہ 1 روپے کے بدلے میں میدان محشر میں 700 نمازیں دینا پڑیں گی، اور وہ نمازیں جو قبول ہو چکی ہیں۔ تو 1 روپیہ بھی آپ کے اوپر قرضے کا ہے، 1000 بھی اگر قرضے کی ہیں، یا 2000 یا 5000 یا 1 لاکھ، تو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو، چھوٹا مت سمجھو قرضے کو۔ نمبر 2، مرض، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرو، علاج کرنا سنت ہے، علاج کرتے رہو، اور قرآنی وظائف کے ذریعے بھی علاج کرو، چاہے دوا کے ذریعے کر لو چاہے قرآنی وظائف کے ذریعے کر لو۔ آپ دوا بھی کھاؤ اور دعا سے بھی کام لو، دم کر کے پانی بھی پیتے جاؤ، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور نمبر 3، فرض یعنی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو مالک نصاب ہیں تو حج کو جانے کی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو حج بھی کرو، روزہ بھی رکھو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ اگر مالدار ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں اور حج بیت اللہ کی زیارت کریں، اور نماز فرض ہے آپ کے اوپر، نماز ادا کریں، روزہ فرض ہے، روزہ ادا کریں۔ اگر آپ روزہ چھوڑیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو قبر میں پھر عذاب ہوگا، آپ نے نماز چھوڑی، آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر قبر میں عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض ہے وہ خدائی قرض ہے، تو نمازوں کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو روزے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اور آپ اگر مالی کے نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو پاک کریں، اور حج بیت اللہ کی زیارت کریں۔ تو فرض کو بھی چھوٹا مت سمجھو، فرض کو چھوٹا، تو 3 چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھیں، قرضے کو، مرض کو یعنی بیماری کو، اور فرض کو۔ نمبر 3، اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں، میں نے بتایا تھا شروع میں 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں۔ نمبر 1، والدین، کسی کے والدین ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر دوبارہ والدین، باپ اور ماں نہیں ملتے دوبارہ، اور باپ اور ماں جیسی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ماں باپ جس کے زندہ ہیں وہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے والد والدہ ہمارے لیے اللہ کا یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، تو ایک بار ملتے ہیں ماں باپ، ایک بار ملتے ہیں۔ نمبر 2، حسن، انسان کے اوپر جوانی آتی ہے، اور جب جوانی چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی۔ اور اب دیکھیے، حسن، خوبصورتی، پہلی چیز ہے والدین، دوسری چیز ہے حسن ایک بار آتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ نمبر 3، جوانی ہے، جوانی ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، میدان محشر میں آئے گی، وہاں 40 سال کے معلوم ہوں گے سب، یعنی میدان محشر میں جنت میں جب جائیں گے تو سارے جوان ہوں گے، 40 سال کے معلوم ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو جوانی۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، 3 چیزیں دماغ کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 مسواک کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں، اب وہ بات سن لیجئے جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، حرص، لالچ، جب انسان کسی لالچ میں پڑتا ہے نا تو لالچ میں برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حسد بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، حسد کبھی زندگی میں مت کرنا۔ نمبر 3، غم بھی اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو،
یہ اتنی رات و دن غم کر رہے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں، نہیں، دنیا کا غم مت کھا، آخرت کا غم کھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کا غم مت کھاؤ، آخرت کا غم کھاؤ۔ یاد خدا کا، یاد خدا، خدا کی یاد کا، رسول اللہ کی یاد کا غم کرو، اللہ کے ذکر کا غم کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت اگر چھوٹ جائے تو اس کا غم کرو، نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کا غم کرو، وہ غم اگر تم کرو گے تو تمہارا آخرت میں فائدہ ہوگا، لیکن دنیا کا غم مت کرو۔ دنیا کا مال کبھی نقصان ہو جائے تو نقصان کا غم مت کرنا، آخرت کے نقصان کا غم کرنا، دنیا کے نقصان کا غم مت کرنا، اور آخرت کے نفع کو حاصل کرنے کا غم کرنا، دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کا غم مت کرنا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا خیال رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ان باتوں پر عمل کریں اور ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام